مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ خودکشی کا علاج کے آغاز میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک درد بری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں ایک گھر سے آنے والی اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ان الفاظ میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاہکاریوں اور بدکاریوں کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ نفس کی خواہشات نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور شیطان نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ اے اللہ اب تیرے غضب اور عذاب سے کون مجھے بچائے گا؟ یہ سن کر میں نے باہر کھڑے کھڑے یہ آیت کریمہ پڑھی، یعنی حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے باہر سے ہی اندر سے جو یہ دعا مانگنے والے کی دعا سنی تو باہر سے یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کے غم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ شدت کرب سے چیخنے لگا اور میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں دوبارہ اس گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک میت موجود ہے اور لوگ اس کے کفن دفن کے انتظام میں مصروف ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مرنے والا ایک نوجوان تھا جو ساری رات خوف خدا کے سبب روتا رہا اور سحری کے وقت انتقال کر گیا۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں اس شخص کی ندامت کے آنسوؤں کا عالم کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر یہ فریاد کر رہا کہ میرے مولا تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا حق کا ہے۔ تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاہکاریوں اور بدکاریوں کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ نفس کی خواہشات نے مجھے اندھا کر دیا تھا، شیطان نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ اور اے اللہ، تیرے غضب اور عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اسے کہتے ہیں ندامت، اسے کہتے ہیں گناہوں پر شرمندگی، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ ہم بعض اوقات استغفار کرتے بھی ہیں تو ہمارا حال ندامت والا نہیں ہوتا، زبان سے استغفار کے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں مگر دل نادم نہیں ہے، آنکھیں اشکبار نہیں ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے انداز پر غور کریں، ہمیں حقیقی ندامت بھی تو نصیب نہیں ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی تو نہیں ہے۔ اب ایک طرف اس شخص کا حال ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں نادم کھڑا ہے، رو رو کر استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے مالک، میں نے تیری مخالفت کی بنا پر یہ گناہ نہیں کیے تھے، تیرا مقابلہ کرنے کی نیت نہیں تھی، تیری مخالفت کی نیت نہیں تھی، نفس کی خواہشات نے اندھا کر دیا، شیطان نے غلط راہ پر ڈال دیا۔ پھر اس کے باوجود یہ ڈر ہے کہ مولا اب تیرے غضب اور عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اب جب یہ آیت کریمہ سنی کہ جس میں جہنم کا ذکر ہے، نار کا ذکر ہے، جس کے بارے میں فرمایا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، آدمی بھی جائیں گے اس پہ، جب یہ ذکر سنا کہ اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، جب یہ جہنم، اس کے عذاب اور اس کا جو ہے وہ تذکرہ سنا تو روتے روتے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی ندامت نصیب ہو جائے۔ یہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ندامت کے آنسو، یہ اسی ضمن میں کوشش ہے کہ ہم شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں، جسے اشکباری کا مہینہ کہا گیا، جسے ندامت کا مہینہ کہا گیا، جسے عبادت کے بیج کو آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ کہا گیا، تاکہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹی جا سکے، ہم اس سلسلے کے ذریعے ندامت کے آنسوؤں کا ایک احساس بیدار کرنے کی کوشش میں ہیں کہ کاش ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں رونے، استغفار کرنے اور معافی طلب کرنے کا ذہن بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حقیقی اپنا خوف نصیب کرتے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کی جب باتیں ہم سنتے ہیں، ان کی ندامت، ان کا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنے کا انداز، تو واقعتاً اپنے حال پر شرم آتی ہے۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید نہایت جلیل القدر تابعی ہیں، عبادت و ریاضت میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ خوف خدا سے راتوں کو اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی ایک آنکھ کی بینائی رونے کی وجہ سے جاتی رہی، اور اتنے لاغر ہو گئے کہ بدن پر گویا ہڈی اور کھال کے علاوہ کوئی بوٹی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہم بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنے والے بن جائیں۔ الندم التوبہ، حدیث پاک میں ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ حقیقی معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں ندامت نصیب ہو تاکہ ہم سچی توبہ کر سکیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی ذہن بنتا رہے گا،
مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کا ذہن بنتا رہے گا، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کر دعا مانگنے کا، مناجات میں، دعاؤں میں بیٹھنے کا مدنی چینل کے ذریعے موقع ملتا رہتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے ذریعے ایسی پیاری حکمت والی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن سے واقعی ندامت اپنے گناہوں پر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی اپنا خوف رکھا ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھیں، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ آپ پر خوف الہی کا بڑا غلبہ تھا۔ ایک شاگرد نے آپ کی کتاب جامع ابن وہب میں سے قیامت کا واقعہ پڑھ دیا تو اب خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب بھی آپ کو ہوش آتا تو بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ لوگ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے کرتے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیں، ان کی موت واقع ہو جائے خوف کے غلبے کے سبب، کہ جہنم، قیامت، آخرت کی باتیں سن کر، اور ہم دن رات گناہ کرنے کے باوجود ہمارے دلوں میں احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اب یہ چیزیں، یہ احساس بیدار ہوتے ہیں، تب ندامت دل پہ آتی ہے کہ یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ دل پتھر ہو جائیں تو ندامت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ کہ کاش ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، ہے کاش ہمارے قلب کی سیاہی مٹ جائے، تاکہ ہمیں بھی ندامت کے آنسو نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور گناہوں پر ندامت نصیب ہو تاکہ ہم سچی توبہ کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،